الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا. اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. حضرات، گزشتہ جمعہ معراج کے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر آپ حضرات مختصر طور پر سماعت فرمائے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا آئندہ جمعہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور وہاں کے حالات اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات ربانی سے مالا مال فرمایا، ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمات میں لاؤں گا. دعا فرمایا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح معنوں میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں عالم برزخ کے عجیب و غریب حالات کا، عذابوں کا نظارہ کرایا گیا، دکھایا گیا ہے. ایک مقام پر اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. ہونٹ اونٹ کے طرح ہے، آگ کے کینچیوں سے کترا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل سے عرض کیا
بھائی جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کے کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فتنے پھیلاتے ہیں۔ فتنوں کا پھیلانا، اور ہمارے پاس وہ علم نہیں، لوگوں کے درمیان میں فتنے ڈالنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب میں مسلط کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا۔ ایک مقام پر دیکھا کہ فرشتہ ایک آدمی کو گلا دباتا ہے، بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کو چھوڑ دیتا، پھر دباتا، پھر تکلیف ہوتی ہے، برابر یہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بھائی جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب میں مسلط کیا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے واعظ، مقرر، بیان کرنے والے، جن کے وعظوں اور بیانات کی وجہ سے امت کو تقسیم کر دینے والے، امت کو دو ٹکڑے کر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب میں مسلط کیا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے، چاہے وہ وعظ کرنے والا، تقریر کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے جو لوگ ایک دو آدمیوں کے درمیان میں جو بے علمی میں لوگوں کو باتوں کو بتاتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہو، آپس میں بیج ڈالتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو یہ عذاب میں مسلط فرماتے ہیں۔ بہرحال جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہی لوگوں کے درمیان میں پیش کرو۔ امت کو بگاڑنا چاہو گے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر دیکھتے ہیں چند لوگ ہیں جن کے شرمگاہوں کو دوزخ کی آگ لپٹی ہوئی ہے، اور دوزخ کے آگ زقوم پتھر کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ کے نبی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اب سوچئے، سمجھیے کہ ہمارے حالات کیا ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں۔ زکوٰۃ، صدقات، خیر خیرات ہم نہیں کرتے، اس کو اپنا سمجھ کر رکھتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس کی تفسیر میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی مال کو پگھلا کر اس کے بازوؤں کو اور داغا دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہی مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، چند لوگوں کو آگ کے پتھروں سے جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، پھوڑا جا رہا ہے، پھر وہ پتھر دور جا کر پڑتا ہے، پھر وہ سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر آگ کے پتھر سے فرشتہ اس کے سر کو پھوڑتا ہے۔ یہ عذاب ایک ہی مرتبہ وہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ جاری ہے، چل رہا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بھائی جبرائیل یہ عذاب کس لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے سر کو نماز سے پھیر دیتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے منہ کو نماز سے پھیر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب میں مسلط کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، نوحہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، کتوں جیسی پکار کر رہی ہے، آوازیں نکال رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ عورتیں ہیں جو اپنے مرد کو اپنے شوہر کو زبان درازی تلخ جملے کہا کرتی تھی، گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی تھی۔ سوچیے کہ آج عورتوں کا بات کرنے کا لہجہ، طور طریقہ بدل چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب میں مسلط کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دکھایا گیا، آدمی کا جسم دھڑ جو ہے وہ انسانی ہے، شکل کچھ کہوں میرے اوپر فتوے شروع کر دیتی ہیں، حضرت تمہیں کیا کیا باتاں بول ڈالتے ہیں حضرت، کام بیٹھ کو سور گیور کر بول ڈالتے ہیں نا حضرت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احادیث میں ہے، قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جس کا ترجمہ کیا جائے تو سور نکلتا ہے۔ بہت سارے حضرات فتوے چھوڑتے ہیں، حضرت یہ بات بولے تو کلی کرنا۔ اب میں جب کتاب پڑھا میں سوچا، ابھی کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب کو کتنے بار دھونا کی میں، باقاعدہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بات بولے تو کلی کرنا کہتے۔ اب اس کو تانے مارنے والے تانے مارتے ہیں، حق بات کہنے پر کوئی اس پر جو ہے بات اثر نہیں کرتی ہے، برا ہی سمجھتا ہے۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھی بات، آپ کی بات کو مان لیا جائے، اگر خنزیر لفظ میں استعمال کروں، مجھے معلوم اور چند لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور بقیہ لوگوں کو خنزیر کیا چیز ہے یہ معلوم نہیں، اور یہ جملے پر کہتے ہیں برا جانور کا ہے، برا جانور کتے کو کہا جاتا ہے، گدھے کو کہا جاتا ہے، گیدڑ کو کہا جاتا ہے، برے جانور جو نا حلال ہیں سب کو برا جانور کہا جاتا ہے۔ اب کھلے الفاظ کہنے سے کسی کے کیا پیٹ میں درد پہنچ رہا ہے یہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا، قرآن پڑھا ہوا ہوتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بہرحال انسان ایک انسان ہے جس کا دھڑ انسانی ہے اور شکل سر خنزیر اور برا جانور اور سور کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا، بھائی جبرائیل یہ عذاب یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے ہیں۔ اب سوچئے سمجھیے، شراب کی ایک قسم نہیں کئی قسم پڑے ہوئے ہیں، نشے دار چیزیں کئی قسم کے ہیں۔ امت مسلمہ علی صاحبینہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وہ نوجوان
وہ بڑے حضرات جن کو نشہ کیے بغیر جن کو نیند نہیں آتی، جن کو نشہ کیے بغیر چند لوگوں کو جو ہے ان کا چین نہیں بنتا، اور جن کو نشہ کیے بغیر جن کے کام نہیں نکلتے، ایسے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ نے یہ حال میں مبتلا کرتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، آج ہی میں نے مطالعہ کیا، شرابی کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بچیے، اپنے بچوں کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے۔ شراب امت مسلمہ علی صاحبنا علیہم الصلاۃ والتسلیم پر حرام ہے، یہ کسی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک مقام پر اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر دیکھا جن کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کے پیشانیوں پر شرمگاہیں ہیں، اور اس شرمگاہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہے، وہ مرد وہ عورتیں پی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، بھائی جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال مرد ہونے کے باوجود بھی بدکاری کرتے تھے، یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیویاں ہونے کے باوجود بھی بدکاریاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب میں مسلط کر دیا ہے۔ زنا کے مناظر کو، جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، زنا شرمگاہ اور شرمگاہ سے ملاقات کی یہی ہم سمجھتے ہیں۔ زنا کی کئی قسم ہیں، دل کا، دماغ کا، آنکھ کا، منہ کا، ہاتھ پیر کا، اعضو کا، یہ سب زنا کے اڈے ہیں۔ زنا سب سے ہوتا ہے، ان سے بچنی چاہیے۔ آج انسان بازار گرم ہے، آج باہر جا رہا ہے، وہاں پر زنا کے مناظر ہیں، وہاں جانے سے اپنے قدموں کو، اپنے نگاہوں کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ زنا میں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مقام پر سڑا ہوا گوشت، ایک مقام پر اچھا گوشت ہے، لوگ اس کو چھوڑ کر، اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی جبرائیل یہ کیا معاملہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے زانی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر اور ایک مقام پر ہوتا ہے، جن کے پیٹ گنبدوں کی طرح ہے، ٹوٹیوں کی طرح ہے، اور جن کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں، ان کو ڈھس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے سود خور ہیں، بیاض کھانے والے، سود کھانے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے پیٹوں کو گنبدوں کی طرح، ٹوٹیوں کی طرح بڑھا دیا ہے۔ سود کا ایک پیسہ، ایک سکہ کھانا، حدیث کے اندر آتا ہے اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ لکھتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک ہماری اماں کو گالی دے
تو ہم بھڑک اڑتے ہیں۔ اب حدیث کہتی ہے سود کا ایک سکہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھتا ہے، اور اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج دیکھیں بازار گرم ہے، اگر کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی خطیب سود کے بارے میں تقریر کرے، لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ حضرت کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھو بولو، یہ پڑھو بولو، وہ پڑھو بولو، اپنے بیان کو ختم کرو۔ یہ باتیں بولنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ میری بات نہیں، حدیثیں آپ کو بتا رہے ہیں، اور کوئی ان حدیثوں کو بتانے میں آڑ پڑے گا، گویا کل قیامت کے دن اور اللہ کے نبی کے دشمن جو تھے ان میں شمار ہوگا۔ آج کئی ایسے مسلمان ہیں جو حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، سود کا بیپار کر رہے ہیں۔ ان کے حج و عمروں کو اللہ تعالیٰ انہی کے منہ پر مار دیتا ہے۔ سود اور رشوت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم جس کو حلال سمجھ رہے ہیں حضرت، وہ آ رہا ہے، اس کی مجبوری پر ہم دے رہے ہیں، ہم مال دے رہے ہیں، وہی مال کا منافع ہم کھا رہے ہیں۔ 50 آدمی ایک کتے کو پکڑ کر لائے، وہ 50 آدمی مل کر کے کہے کہ یہ بکری ہے، یہ بکری ہے، وہ 50 آدمی پر جو ہے وہ بکری نہیں بنتی، وہ کتا ہی ہے۔ لہذا محترم بزرگار دوستو، قرضہ جو ہے، قرض حسنہ، قرضہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اگر کوئی مجبور آئے تو قرضہ دو، سے سود حاصل نہ کرو۔ ہمارے اولیاء اللہ عظام جس کو قرضہ دیتے تھے اس کے گھر کی چھاؤں میں بھی نہیں کھڑتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھاؤں ہمارے سود میں داخل نہ ہو جائے۔ سود کا پیسہ جب زندگیوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو اجاڑ دیتا ہے۔ بچیے آج مسلمان پریشان کیوں آئے؟ یہی سود کا کاروبار جس سے ہم کما رہے ہیں، پھر بھی ہمارے زندگیوں میں امن و سکون، چین، سب کچھ اجڑا ہوا ہے، تو یہی حال ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، قرآن کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ قرضدار کو قرضہ دینے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، کسی کو ساتھ دینے کی بنیاد پر۔ اس سے معاوضہ لوگے، اس سے منافع چاہو گے، اس سے سود لوگے، ہم چاہے غازی حاجی بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال سود سے بچیے۔ پھر اس کے بعد اور ایک مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا چند لوگ ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کاٹ کر، اپنا ہی گوشت نوچ کر کے کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ ایک کے پیٹھ پیچھے ایک کی برائی کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ حق بھی ہو، اس بندے کے اخلاق، اس بندے کے اندر وہ برائی بھی ہو، اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنے کی شریعت اور اسلام اجازت نہیں دیتی ہے۔ غیبت کرنا گویا اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کھاؤ۔ باپ بیٹے کی غیبت، بیٹا باپ کی غیبت، ماں بیٹی، بیٹی ماں کی، رشتہ دار رشتہ داروں کی،
عہدیداروں کی، مساجد میں امام، مؤذن، کمیٹی اور مصلیان ایک دوسرے کے اندر یہ غیبت ہم لوگوں نے بچپن میں سنا کرتے تھے، 4 بیکاں کان جمتی کہ وہاں غیبت شروع ہوتی ہے۔ اب معاملہ ایسا نہیں، 2 مرد 4 مرد جہاں جمتے وہاں غیبت شروع ہوتی ہے۔ غیبت کرنے کی بنیاد پر اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں آئی اور فرمایا اس کے منہ سے کچے گوشت کی بو آ رہی ہے، اور وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ گوشت کھا کر مدت گزر گئی، زمانہ گزر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دانتوں میں خلال کیا جائے۔ جب دانتوں میں خلال کیا گیا گوشت کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ابھی غیبت کر کے آئی ہوئی ہے۔ غیبت کرنا گویا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر نہیں۔ محترم بزرگاں اور دوستو، ہم امت محمدیہ علیہ صاحبین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ عملوں سے بچو، ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت کا نظارہ کرایا گیا۔ جنت سے 500 سال کی دوری پر ایک خوشبو آنے لگی، بڑی عمدہ خوشبو، بڑی حسین، بڑی جو ہے عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو۔ اللہ کے نبی سمجھنے لگے شاید جنت اب قریب ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل بتائے کہ جنت آ گئی؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت تو ابھی نہیں آئی، جنت اتنی دوری پر ہے، یہاں سے لے کر جنت تک جانے کے لیے 500 سال کا عرصہ لگے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی جبرائیل پھر تو یہ خوشبو، تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی جبرائیل یہ جنت کی خوشبو ہر ایک کو یہ میسر ہوگی؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن 3 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو میسر نہیں، نصیب نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے فرمایا جو کنجوسی کرنے والا بخیل جو ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سنتا ہے۔ بخیل پن، کنجوسی، مال کی لالچ، ہرس، اتنا ہم لوگوں کو بخیل بنا دیا، نہ خیرات کرتے ہیں، نہ صدقات کرتے ہیں، نہ بہن بھوکی ہے نہ اس کو کھانا دیتے ہیں، بھائی بھوکا ہے نہ اس کو کھانا دیتے ہیں، اپنا اپنا مال کہہ کر کے جماتے ہیں۔ بخیل بندہ جو ہوتا ہے اس کو جنت کی خوشبو بھی ملتی نہیں ہے۔ دوسری بات جو فرمائی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا وہ شرابی جس کو یہ جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں، نصیب نہیں، جو شراب پیتا ہے۔ میں نے ابھی جو بات اس سے پہلے فرمائی شرابی کی حالت کیا ہوتی ہے کل قیامت کے دن، اب یہاں پر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں رسول اللہ شرابی کو جنت کی خوشبو بھی ملتی نہیں ہے۔ تیسرا جملہ جو فرمایا، تیسرا اس آدمی کو بھی جنت کی خوشبو نہیں جو نماز کو اپنے وقت کو بدل کر کے پڑھتا ہے۔ سوچئے نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات، نماز کو اپنے وقت کو بدل کر پڑھنے کی بنیاد پر بھی جنت کی خوشبو اسے بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ تینوں علامات، یہ تینوں نشانیاں آج باب عروج پر ہیں، بخیل بھی ہیں، شرابی بھی ہیں
اور اپنے وقت و نمازوں کو بدل کر پڑھنا تو دور کے بعد ہم پورے طور پر نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ آج میں نے مطالعہ کر رہا تھا، بڑے عجیب و غریب واقعات سامنے آئے۔ آج جنت سب سنتی ہیں، جنت کے نعمتوں کا نظارہ کبھی آپ کو وقت ملے تو کتاب بات اٹھائے پڑھے اور بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دنیا قید خانہ کس لیے بنایا ہے؟ یہاں دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، وہاں سکھ پانے کی جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی کو آگے لے کر جا رہے تھے۔ وحور عین، جنت کے اعلیٰ قسم کے حور کا اللہ کے نبی کو نظارہ کرایا گیا۔ حور کہتے ہیں جنت کی بیوی، جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس حور سے نکاح کرتے ہیں۔ اور جنت کے اندر ہر ایک جو بوڑھا ہو گیا ہے، ہر آدمی 21 سال کا جوان ہوگا۔ بڑھاپا جنت کے اندر نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ جو ہے جوان رہے گا۔ وہ حور عین، وہ حور کو اللہ کے نبی دیکھیں گے، بڑی حسین خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھ والی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے اس کا اوڑھنے کا ایک جھلک دنیا میں آ جائے، سورج جو ہے اس اوڑھنے کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ حضرات علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے اس حور کو اللہ تعالیٰ ایسی قیمتی ہیرے جواہرات سونا پہنائیں گے، اس کا ایک ہیرا، جیسا کہ آج ہمارے ماں بہنیں زری چمکی کیا کی ٹاکتے اپنے لباس پر، اپنے لباس چھوڑو آپ برقعے تو سادے ہونا تھا، اس پر بھی ٹاکتے۔ اور اسی طریقے سے جنت کے حور کا ایک ہیرا، ایک کنکر جب دنیا میں آ جائے گا، اتنا روشن، اتنا منور، اتنا نور پھیلے گا، جو سورج ہے وہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حور کو بتایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی جبرائیل، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی حسین و خوبصورت حور کو مجھے عطا فرمائے گا، میرے لیے عطا فرمائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ بھی خواہش کہ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات بیویاں اتنے حسین و خوبصورت، میری اور آپ کی ساری امت کے مائے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیویاں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوبصورت، اتنی پاک دامن اور اتنے حسین و خوبصورت، عاقلہ، بالغہ، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرمائی ہے۔ ان کی زندگی میں بھی الزام پڑتا ہے، جن کا رشتہ اللہ نے کیا ہے، ان کی زندگی میں جب الزام پڑا، واقعہ مختصر گھٹا کر کے کہتا ہوں، سفر پر گئے، ہار گم ہو گیا اور نماز کا وقت آیا۔ امی جان حضرت عائشہ نے نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھ کر حاجت کے لیے جاتی ہے، قافلہ آگے نکل جاتا ہے۔ اب جو ہے اللہ کے نبی کا قافلہ نکل گیا، امی جان حضرت عائشہ نے دیکھا کہ کوئی قافلہ نہیں ہے، اب میں یہاں سے کیسے جاؤں؟ اس زمانے کا دستور ایک تھا
کہ میں جہاں ہوں وہیں پر بیٹھوں گی، اور اللہ کے نبی کو علم ہو جائے گا عائشہ نہیں ہے، وہ واپس آ کر یہیں پر آئیں گے، مجھے لے کر جائیں گے۔ اس انداز پر امی جان حضرت عائشہ نے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر مسئلہ ایسا ہوا کہ اس وقت جو بھی باہر سفر پر قافلہ جاتا تو قافلہ آگے نکل جاتا، ایک آدمی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور سے پیچھا کرتے آتے، اس لیے کہ ان مسافروں کا، اس قافلے کا کوئی چیز گم نہ ہو گئی ہو، اس کو تلاش کرتے ہوئے آیا کرتے تھے، وہ لے کر واپس آتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ یہاں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوگا آئیں گے، مجھے لے جائیں گے، اگر میں بھی چلے جاؤں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن وہ ڈھونڈتے ہی وہ صحابی آ گئے۔ جب دیکھا کہ میری اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اونٹ کو سامنے کر دیا اور امی جان حضرت عائشہ نے اونٹ پر بیٹھ گئے۔ اب یہ رات بھر جو ہے چلتے رہے۔ امی جان حضرت عائشہ اپنے آخری لمحات میں کہتی ہے، میں نے اللہ کے نبی کے بعد کسی کو با اخلاق با سیرت اپنے نگاہوں کو نیچے کرنے والا جس کو دیکھا ہے، جس رات میں گم ہو گئی تھی مجھے لے کر آیا، اس سے بڑھ کر اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والا نہیں دیکھا۔ جب اتنا بڑا صحابی اپنی اماں کو لے کر مدینے میں آیا تو منافقین الزام لگا دیا، بات کہتے ہوئے میری زبان خود لڑکھڑا رہی ہے، کھاپنا آ رہا ہے۔ منافقین خود الزام لگایا ماں پر، امی جان حضرت عائشہ جو ہے نبی کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ رات گزار کر رہی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو دیکھا سفر میں تھکی ہوئی، لڑکھڑا رہی ہے، بخار ہے، حضرت ابوبکر کے گھر بھیج دیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، پورے مدینے میں چرچا لگ رہا ہے کہ یہ حال، منافقین یہ چرچا کر رہے ہیں۔ مہینہ بعد حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر کیا حال ہے مدینے کا؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ کس بارے میں؟ منافقین تیری اماں پر یہ الزام ڈالا ہے۔ حضرت عمر تلوار نکالی، یا رسول اللہ میری ایک تلوار سے 2 ٹکڑے کیا کرتا تھا، میں کہتا اب بتائے کون میری اماں پر الزام ڈالا ہے، میں اسے 4 ٹکڑے کر دوں گا۔ اے عمر کیا بتاؤ، وہ لوگ میرے اوپر اس طریقے سے الزام ڈال رہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے چہرے کو غور سے دیکھتے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بھی غمزدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر کیوں غم نہ کروں، الزام 1 2 نہیں 20 لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے قابل رشک بنایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے ہم مقتدی تھے، نماز کے حالت میں جوتا اور چپل آپ پہن کر کے رکھا تھا، نماز کے دوران آپ نے چپل کو جوتے کو الگ کر دیا اور آپ سلام پھیرا۔ ہم لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نماز کی حالت میں جوتا پہنے ہوئے تھے، الگ کیوں کر دیا؟ آپ نے کہا تھا، اے عمر جبرائیل آئے ہوئے تھے اور کہا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، یا رسول اللہ آپ اس کو الگ کر دو۔ میں نے الگ کر دیا، اور اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہو، اللہ کو وہ ادا پسند نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اور اتنی پاک اور خوبصورت عورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، آپ کی زندگی میں غلیظ عورت کو نہیں لائے گا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یقیناً یہ سب سے بڑا بہتان، ساری دنیا میں سب سے بڑا بہتان میری اماں حضرت عائشہ پر لگایا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے تھے کہ آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ سب سے بڑا بہتان امی جان حضرت عائشہ پر لگایا ہے۔
اور اتنی حسین و خوبصورت بیوی کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا۔ حور کو دیکھنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جبرائیل کیا یہ میرے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اور اچھے اور بڑے بڑے رکھا ہے، لیکن یہ حور ایک حور نہیں کئی حوران ہیں۔ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوران آپ کو نہیں بلکہ آپ کی امت کے تہجد گزاروں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نکاح فرمائے گا۔ سوچئے تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نکاح فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے پنجگانہ وقت کی نماز کی پابندی کرے، نماز پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا وقت بھی گزارے۔ وقت نہیں ہے، بہت سارے باتیں لے کر آیا تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر وقت ملے تو یہی باتوں کو یہیں سے آگے لے کر جاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب معمول ہر جمعہ اعلان